بسم اللہ الرحمن الرحیم معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 58 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 102 اور 103 کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان یہودیوں نے اتباع کی، پیروی کی اس علم کی جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک یعنی دور سلطنت کے اندر پڑھتے تھے۔ دیکھیں گزشتہ آیات کے اندر یہ والا مضمون گزرا ہے کہ یہ یہودی تورات کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ویسے تو تورات کو مانتے تھے، لیکن چونکہ تورات کے اندر حکم دیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے، انہوں نے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا تھا، تو گویا کہ انہوں نے تورات کی بے اکرامی کی تھی، تورات کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا تھا۔ تو جو کرنے والا کام تھا وہ تو انہوں نے نہیں کیا، اس کے بدلے میں ایسا کام انہوں نے کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ کام انہوں نے کیا کیا؟ وہ کام انہوں نے یہ کیا کہ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر جادو وغیرہ کو پھیلاتے تھے، نشر کرتے تھے، تو انہوں نے جادو کی پیروی اور اتباع کرنی شروع کر دی، جو کہ شیاطین اس کی نشر و اشاعت کیا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور پھر یہ یہودی ایسے بدبخت لوگ تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادوگر ہونے کی نسبت کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی جادوگر تھے اور خود ہی جادو کو پھیلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین یہ لوگ کفر کرتے تھے، کیونکہ جادو کے اندر ایسے حرکات و افعال کیے جاتے ہیں جو کہ کفریہ چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ شیاطین کفر کرتے تھے، یعنی جادو کو اختیار کرتے تھے، جادو کو سکھاتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، یہ شیاطین تھے جو یہودیوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ وہی والا جادو ہے جو آج تک یہ یہودی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور مسلمان امت کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں یہ ان جادوگروں کے شر سے آج تک محفوظ نہیں ہیں۔ وما، اور ان یہودیوں نے پیروی کی اس علم کی جو کسی خاص حکمت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے بابل شہر کے اندر، جو کہ ایک عراق کے اندر بہت بڑا مشہور شہر ہے، بابل دو شہر تھے اس زمانے کے اندر بہت مشہور، ایک بابل تھا اور دوسرا نینوا تھا۔ تو بابل شہر میں اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو اتارا تھا، ہاروت اور ماروت، کسی خاص حکمت کے پیش نظر، اور یہ ہاروت اور ماروت کے پاس بھی جادو تھا۔ یہ جو یہودی تھے یہ ان ہاروت اور ماروت سے بھی جادو کو سیکھ لیا کرتے تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور یہ جو دونوں فرشتے تھے یعنی ہاروت اور ماروت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کسی ایک کو جادو نہیں سکھاتے تھے، لیکن پہلے اس کو الرٹ کر دیا کرتے تھے، پہلے ان کو انفارم کر دیا کرتے تھے، یہ والی بات کہہ دیا کرتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ بھئی دیکھو ہمارا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جادو سکھایا ہے اور ہمیں جو بھیجا ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون یہ نقصان دینے والا علم سیکھ کے نقصان پہنچاتا ہے دوسرے کو یا نہیں پہنچاتا ہے، لہذا تم کفر نہ کرو، یعنی تم جادو کو اختیار نہ کرو۔ تو پہلے جو ہے وہ ایک مرتبہ الرٹ ضرور کر دیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان سے سیکھنا چاہتا تھا ہاروت اور ماروت سے، تو پھر چونکہ وہ ایک آزمائش ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، لہذا پھر یہ جادو سکھا دیا کرتے تھے، جادو سکھانے سے منع اور انکار نہیں کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ ہاروت اور ماروت سے ایسا جادو سیکھ لیتے تھے جس جادو کے ذریعے سے یہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دیا کرتے تھے، تو جادو کر کے ناچاکی کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ دونوں میں طلاق کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو اس میں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جادوگر تو بہت زیادہ طاقتور ہیں، وہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، ان کو ہر چیز کے اوپر اختیار اور قدرت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو جادوگر ہیں یہ کسی کو بھی نقصان اور تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر جادو اثر کرتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر جادوگر جتنے مرضی جادو کرتے رہیں ان کے سارے جادو یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ سیکھتے تھے ماں ایسے جادو کو یضرہم جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا۔ ظاہر ہے جب یہ نقصان پہنچانے والا علم یعنی جادو سیکھتے تھے تو ان کے لیے خود بھی یہ نقصان دہ ہے، اگر آپ کسی اور کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر اس کا گناہ اور وبال بھی آپ کے اوپر آئے گا۔ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو اس جادو کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا تھا۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر بھی کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سخت ترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ لوگ جانتے تھے، البتہ جس شخص نے خریدا اس جادو کو کتاب اللہ کو دے کے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی جانب سے ان یہودیوں کے پاس تورات آئی تھی، تو اگر تو یہ تورات جو اللہ کی کتاب ہے اس کو اختیار کرتے، اس کے اوپر عمل کرتے، تو پھر تو ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت زیادہ انعام اور اکرام ان کے لیے ہوتا، لیکن انہوں نے کتاب اللہ کو دے کے جادو کو خرید لیا، تو گویا کہ کتاب اللہ کو جادو کے بدلے میں فروخت کر دیا، اور ان کو بھی اس بات کا علم تھا کہ ہم نے یہ والا جو علم جادو سیکھا ہے، آخرت میں ہمیں اس جادو کے بدلے میں کوئی اچھا فائدہ اور کوئی کسی قسم کا ثواب اور انعام حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ، اور البتہ بہت برا ہے وہ جس کے بدلے میں یہ اپنی جانوں کو فروخت کر رہے ہیں، یعنی یہ اپنی جان دے کے، جو اپنا وقت دے کے، اپنی محنت دے کے جو جادو کو سیکھ رہے ہیں اور جادو کو ترویج دے رہے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی جان کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو یہ کتاب اللہ یعنی تورات کے بدلے میں فروخت کرتے، لیکن انہوں نے جادو کے بدلے میں فروخت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بری ہے یہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہوتا، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے
اور کتاب اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ان کو بدلہ ملتا ہے قیامت کے اندر وہ خیر وہ بہت زیادہ بہتر تھا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان یہودی بے عقل لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا۔ ان دو آیات سے ہمیں بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہودی جو لوگ تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کیا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں اور یہ خود جادو کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے دور سلطنت اور دور حکومت کے اندر جادو کی ترویج کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی نفی کر دی کہ جادو کرنا یہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ کفر کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ دوسرا مسئلہ جو ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہاں پر دیکھیں ذرا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، ان یہودیوں کو پتہ تھا جس جادو کو انہوں نے خریدا ہے آخرت میں اس جادو کے بدلے میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہودیوں کو علم ہے، جبکہ یہاں فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان یہودیوں کو علم ہوتا، یعنی ان یہودیوں کو علم نہیں تھا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آیت میں اسی فرما رہے ہیں کہ علم تھا، اور اسی آیت میں آگے جا کے فرما رہے ہیں کہ کاش ان کو علم ہوتا۔ تو دیکھیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا نا کہ ان یہودیوں کو علم تھا، ان کو واقعی یہ والی بات معلوم تھی کہ اس جادو کے بدلے میں آخرت میں ہمیں کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے نفی اس لیے کی ہے کہ ان کا اس علم کے مطابق عمل نہیں تھا۔ جو علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ علم اور جہالت دونوں برابر ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہاں پر ان کو جاہل قرار دیا گیا ہے کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے علم ہوتا کہ جادو اتنی نقصان دہ چیز ہے تو یہ جادو کو اختیار نہ کرتے۔ تیسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بابل شہر میں ہاروت اور ماروت فرشتوں کو بھیجنا۔ اصل میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جس وقت میں پوری دنیا میں جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور خاص طور پہ بابل شہر میں، جو کہ ایک پرانے زمانے کا ایک شہر تھا، اس کے اندر جادو کا بہت زیادہ رواج تھا، اور یہ اتنا رواج ہو چکا تھا کہ جادو میں اور اسی طریقے سے معجزات کے اندر فرق نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے، اور جو جادوگر تھے وہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو ناعلمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے اور جادو کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترا ہوا سمجھنے کی وجہ سے وہ جادوگروں کی پیروی کرنا شروع ہو جاتے تھے، جادوگروں کی اتباع کرتے تھے اور جادو کو بڑھ چڑھ کے سیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی منشا یہ ہوئی کہ جادو میں اور اسی طریقے سے وحی میں فرق کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو بھیجا۔ اب وہ دو فرشتے کون سے تھے؟ وہ ایک ہاروت تھا اور دوسرا ماروت تھا۔ انہوں نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے، تم اس کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے یہ جو ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے یہ لوگوں کو جادو کو بتایا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ متنبع کر دیا کرتے تھے، متوجہ کر دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ جادو ہے، تم اس کے اندر مبتلا نہ ہو، تاکہ جو لوگ ہیں ان کو علم ہو کہ جادو اس طرح کا ہوتا ہے اور وہ جادوگروں کے چنگل کے اندر نہ پڑیں، جادوگروں کے دھوکے کے اندر وہ مبتلا نہ ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے سے علم سکھانا ہی مقصد تھا تو پھر اللہ رب العزت انبیاء کے ذریعے سکھا دیتے جادو۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا ہے، وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء اور جادوگروں کے اندر فرق پیدا ہو جائے، کہ جادوگر وہ جادو سکھاتے ہیں، انبیاء یہ معجزے سکھاتے ہیں۔ اگر انبیاء بھی جادو سکھانے لگ جائیں گے تو پھر فرق نہیں ہوگا کہ بھئی جیسے جادوگر جادو سکھاتے ہیں انبیاء بھی جادو سکھا رہے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرق کرنے کے لیے انبیاء کو جادو دے کر نہیں بھیجا۔ اور دوسری وجہ ایک اور بھی ہے کہ انبیاء اس مسئلے کے اندر ایک فریق کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے جو فیصلہ کرنے کے لیے اس فریق کو یہ جادو نہیں دیا گیا بلکہ ایک تیسرے مخلوق یعنی فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اور وہ دو فریق کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک طرف جادوگر ہیں جو جادو سکھاتے ہیں، دوسری طرف انبیاء ہیں جو معجزات اور وحی الہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا۔ انبیاء علیہم السلام کو جادو نہیں سکھایا گیا، جادو دے کر نہیں بھیجا گیا، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جادو بعض اوقات کفریہ کلمات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ اعتقادی طور پر کفر ہوتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام چونکہ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں لہذا یہ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ کفریہ کلمات یا کفریہ باتیں وہ اپنی زبان سے ادا کریں یا اپنی حرکات و افعال سے وہ کوئی کفریہ کام کریں۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام سے جادو کا کام نہیں لیا ہے بلکہ جادو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کا انتخاب کیا۔ خلاصہ یہ کہ ہاروت اور ماروت یہ بابل شہر کے اندر آئے ہیں اور لوگوں کو جادو کے اصول اور فروع سکھا کے اور یہ لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ جادو ہے اور یہ برا عمل ہے، تم اس سے بچو اور جادوگروں سے تم نفرت کرو، جادوگروں سے تم دور رہو۔ تو اس لیے لوگوں کے اندر ایک شعور کو پیدا کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت نے آ کر یہ والا کام کرنا شروع کیا۔ جب فرشتوں نے شروع میں یہ والا کام کیا تو مختلف اوقات کے اندر لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے اور درخواست کرنے لگے کہ بھئی ہمیں آپ یہ اصول اور فروع سکھائیں جادو کی، تاکہ ناواقفیت کی وجہ سے ہم کسی اعتقادی یا پھر عملی طور پر ہم کسی برائی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو فرشتوں نے بطور احتیاط کے اللہ رب العزت کی جانب سے بطور تبلیغ کے اور اصلاح کی نظر سے
اصول اور فروض سکھائے تو۔ لیکن یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھانے سے پہلے یہ والی بات بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا وجود اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش ہے کہ کون ہم سے جادو کے اصول اور فروض سیکھ کے اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، جادوگروں سے بچتا ہے، اور کون اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور جادو کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لہذا تم اس کا صحیح استعمال کرنا، تم اس جادو کے ذریعے سے تم جو دیگر جادوگر ہیں ان میں فرق کر لینا اور ان کے چنگل کے اندر نہ پھنسنا۔ تو یہ اس طریقے سے وہ پہلے ایک تبلیغ کر دیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر لوگوں کو اصول اور فروع کی تعلیم دے دیا کرتے تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعلمان من احد، یہ جو ہاروت اور ماروت تھے یہ کسی ایک کو جادو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یقولا، لیکن جادو سکھانے سے پہلے یہ والی بات کہہ دیا کرتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم تو اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش ہے، فلا تکفر، تم کفر نہ کرنا۔ تو پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان ہاروت اور ماروت سے ایسا جادو سیکھ لیا جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دیا کرتے تھے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جادو ہاروت اور ماروت سکھاتے تھے یہ جادو حقیقت کیا ہے اس کی، اور جادو کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جادو اس عجیب کام کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ اب یہ جو شیاطین کو خوش کرنا ہے اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات ایسے کلمات اور ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوتے ہیں، یا پھر اس کے اندر شیاطین کی مدح اور تعریف کی گئی ہوتی ہے، یا پھر اس طریقے سے بتوں کی یا اسی طریقے سے ستاروں کی، نجوم کی، کواکب کی پوجا کی جاتی ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے اعمال و افعال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو پسند ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ناحق کسی انسان کو قتل کرنا ہے، یا اس کا خون استعمال کرنا ہے، یا ناپاکی اور نجاست کی حالت کے اندر رہنا ہے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید کی توہین کرنا ہے، احادیث کی توہین کرنا ہے۔ اس طریقے کے جو افعال اور حرکات ہیں اس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں اور خلاف عادت کچھ کاموں میں انسان کی مدد کر دیتے ہیں جس کو جادو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ شیاطین خود خبیث ہوتے ہیں لہذا خبیث اور گندے اور ناپاک لوگ ہی جادو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ گندے ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت کے اندر رہتے ہیں، وہ ہی جادو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پاک ہوں یا اسی طریقے سے پاکی کے اندر رہتے ہوں وہ پھر یہ جادو نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں اگر حیض کے اندر ہوں تو پھر حیض کے اندر اگر وہ جادو کریں تو پھر وہ یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو یہ گندا کام ہے، ناپاک کام ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر شرکیہ افعال ہوتے ہیں، شرکیہ کلمات ہوتے ہیں جس سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے بچنا اور بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جادو اور معجزے کے اندر کیا فرق ہے؟ دیکھیں دیکھنے میں تو بظاہر دونوں ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے معجزہ یہ خلاف عادت کام ہوتا ہے بالکل ایسے ہی جادو یہ بھی خلاف عادت کام ہوتا ہے، لیکن دونوں کی حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ فرق اس اعتبار سے ہے کہ جو جادو ہے اس کے اندر اسباب طبیعہ ہوتے ہیں، یہ اسباب کے دائرہ کار کے اندر ہوتا ہے، اسباب کے اندر رہ کر یہ جادو ہو سکتا ہے اور اس میں شیاطین کی مدد ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو معجزہ ہے یہ اسباب کے دائرہ کار کے اندر نہیں آتا ہے، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں جس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر داخل کیا تھا۔ اب آگ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، اور زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو لیکن سلامتی کی حد تک تم ٹھنڈی ہو جاؤ۔ تو آگ وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب اس کے اندر کوئی اور سبب نہیں تھا، کسی سبب کو اختیار کر کے، کسی دوائی وغیرہ کو اختیار کر کے آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا گیا تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل تھا۔ چنانچہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن کو نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ اس کے برعکس آج کے دور کے اندر کچھ ایسے دوائیاں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اگر آپ وہ جسم کے اوپر لگا لیں اور آپ آگ کے اندر چلے جائیں تو آگ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو دیکھنے میں تو یہی لگے گا کہ دونوں برابر ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جو آپ نے دوائی لگائی ہے یہ ایک اسباب کے تابع ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ رہے تھے یہ کسی سبب کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل تھا۔ تو اسی طریقے سے جادو اور معجزے کے اندر ہوتا ہے کہ معجزے کے اندر جو بھی کام کیا جاتا ہے یا جو بھی کام ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، وہ کسی اسباب اور کسی سبب کے تحت نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ جادو کے اندر اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، شیاطین کو خوش کرنا پڑتا ہے، پھر ہی وہ کام ہو سکتا ہے، اس کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے عام لوگ جادو اور معجزے کے اندر فرق کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو معجزہ ہے یہ انبیاء علیہم السلام سے صادر ہوتا ہے، اور ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کے لین دین کی صفائی، معاملات کی صفائی یہ لوگوں کے پیش نظر ہوتی ہے۔ ان کی شکل کے اوپر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی شکل کے اوپر نحوست برس رہی ہوتی ہے، وہ گندے ہوتے ہیں، وہ گندگی والے کام کرتے ہیں، لوگوں کی طبیعت کو ان کو دیکھ کر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو شخص نبوت کا دعوے دار ہو وہ پھر جادو نہیں کر سکتا۔
اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو جادو کرنے سے روک دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ جادو کرے گا تو لوگوں کو گمراہ ہونے کا خدشہ پیدا ہوگا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آیا حقیقی طور پر یہ نبی ہے یا پھر جھوٹا نبی ہے۔ لہذا جو بھی جھوٹا نبی اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو پھر اس کا جادو نہیں چل سکتا ہے۔ تو یہ جو جادو ہے یہ صرف گندے اور ناپاک لوگوں سے ہی ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ انبیاء اور رسول ہیں، یہ جادو نہیں کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے جو معجزات کا صدور ہوتا ہے یہ خالص اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے۔ ایک سوال یہاں پر اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء علیہم الصلاۃ پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے، کیونکہ جادو یہ حقیقت کے اندر اسباب طبیعہ کا ہی اثر ہوتا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ اسباب طبیعہ کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ متاثر ہونا شان نبوت کے منافی نہیں ہے۔ دیکھیں، جس طریقے سے انبیاء کرام کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور ظاہری اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے شفا بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ والے سارے اثرات نبوت کے منافی نہیں ہیں، اسی طرح اگر جادو سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو شفا حاصل ہو جاتی ہے تو یہ بھی ان کی نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا جادو کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کے بعض اثرات کا ظاہر ہونا، اور وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کا پتہ چلنا اور پھر اس کو دور کرنا، یہ باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو سے متاثر ہونا خود قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کے جادو کی وجہ سے کچھ نہ کچھ خوف طاری ہوا تھا، یہ جادو کا ہی اثر تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام متاثر ہوئے تھے۔ اگلے نمبر پر بات کر لیتے ہیں کہ جادو کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن و حدیث کی اصطلاح کے اندر جادو ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں کفر و شرک اور فسق و فجور اختیار کر کے جنات اور شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان کی مدد سے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہوئے ہوں۔ خود بابل شہر کے اندر بھی جادو ظاہر ہوا تھا، وہ بھی اسی کا ہی اثر تھا۔ اس قسم کا جو جادو ہے قرآن مجید میں اس کو کفر قرار دیا ہے، جبکہ امام ابو منصور رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ جادو کی تمام اقسام یہ کفر نہیں ہے، بلکہ صرف وہ قسم کفر ہوگی جس میں ایمان کے خلاف اقوال و اعمال و افعال اختیار کیے گئے ہوں۔ اور ظاہر ہے شیاطین پر لعنت کرنا اور ان کے خلاف دشمنی رکھنا، اس کے احکام خود قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ پر آئے ہیں۔ اس کے برعکس شیاطین سے دوستی کرنا اور ان کو راضی رکھنے کی فکر کرنا یہ بذات خود گناہ ہے، اور شیاطین آپ سے راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب آپ کفر و شرک کے اندر مبتلا نہ ہو، یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو۔ تو لہذا جب جادو کے ذریعے سے کفر و شرک اختیار کیا جائے گا، فسق و فجور اختیار کیا جائے گا، گندگی اور نجاست کے اندر رہیں گے تو پھر یہ مزید گناہ پر گناہ ہو جائے گا، اور اگر جادو کے ذریعے سے کسی کو ناحق نقصان پہنچا ہے تو یہ اس سے بڑھ کر ایک اور گناہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی اصطلاح کے اندر جس کو جادو کیا گیا ہے وہ یا تو اعتقادی کفر ہوگا، یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ عملی طور پر کفر سے خالی نہیں ہوگا۔ اور اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ افعال شرکیہ کر لیے ہیں، کفریہ کر لیے ہیں، تو پھر تو یہ حقیقی اور اعتقادی کفر ہے۔ اور اگر بالفرض کفر و شرک کے افعال و اقوال سے بچ بھی گیا اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کم از کم عملی کفر سے تو یہ خالی نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر جس جادو کو کفر کہا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یا تو اعتقادی طور پر کفر ہوگا، یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ کفر عملی سے جادوگر خالی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جس جادو کے اندر کفر کے عمل کو اختیار کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ شیاطین سے مدد طلب کی گئی ہے، یا اسی طرح ستاروں کے اندر مستقل طور پر تاثیر مانی گئی ہے، یا جادو کو معجزہ قرار دیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے جو مقدس چیزیں ہیں ان کی توہین کی گئی ہے، یا اپنی نبوت کا دعویٰ وغیرہ کیا گیا ہے، اس طرح کا جادو کرنا یہ کفر ہے۔ اور اگر یہ کفر نہ ہو، یعنی اس طرح کہ اس کے اندر افعال و حرکات نہ کی جائیں، صرف معاصی کا ارتکاب کیا جائے، تو اس طرح کرنا یہ گناہ کبیرہ تو ضرور ہے۔ یہاں پر کچھ اور مسائل بھی سمجھ لیں کہ جادو یا تو کفر اعتقادی ہوگا یا عملی ہوگا، ان دونوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوگا، تو لہذا اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے اور اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہاء نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اسی طریقے سے تعویذ وغیرہ جو عامل کرتے ہیں، اس میں اگر جنات اور شیاطین سے مدد طلب کی جائے تو یہ جادو کے حکم کے اندر ہو کر حرام ہوں گے، اور اگر الفاظ اس کے مشتبہ ہوں، معنی اس کا معلوم نہ ہو، اور اس کے اندر اس بات کا احتمال ہو کہ جنات اور شیاطین سے مدد طلب کی جا رہی ہے، تو یہ بھی حرام ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایسے تعویذ جس کے اندر قرآن مجید کے الفاظ ہیں یا احادیث کے الفاظ ہیں، یا کفریہ شرکیہ کلمات کے علاوہ کچھ اور الفاظ ہیں جس کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہے کہ اس کے اندر کچھ اس قسم کے الفاظ نہیں پائے جاتے ہیں جس سے شریعت منع کرتی ہے، تو اس طریقے کے تعویذ استعمال کرنا یہ جائز قرار دیا جائے گا۔